الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی طرف سے ناشکری کے بیان کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آیت نمبر 7 تک کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں ان کی ایک اور ناشکری کا بیان اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ان کو من و سلوہ جیسی غذا فراہم کی۔ اس صحرا میں جو کہ نقدق صحرا تھا، اس میں غذا کا کوئی بندوبست یہ اپنے طور پر نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے ایک بہترین غذا نازل کی من و سلوہ کی شکل میں۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کی ناشکری کا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہنے لگے کہ اب ہم ایک ہی کھانا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، اب ہم من و سلوہ پر اکتفا نہیں کر سکتے، لہذا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو ذرا دعا کیجیے اپنے رب سے، پکاریے اپنے رب کو کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے جو کہ زمین اگاتی ہے، یعنی وہ غذائیں جو کہ زمین سے نکلتی ہیں وہ غذائیں ہمیں فراہم کی جائیں۔ مثلاً من بقلها وقصائها، اس کی سبزیوں میں سے، یعنی زمین جو سبزی اگاتی ہے، وقصائها اور اس کی ککڑیوں میں سے، وفومها اور اس کے لہسن، وعدسها اور اس کی مسور، وبصلها اور اس کی پیاز، یعنی یہ جو زمینی چیزیں تھیں یہ اب ان کو یاد آنے لگی، گویا کہ زبان کے چٹخارے اب ان کو یاد آنے لگے کہ اب وہ ایک ہی کھانا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، بور ہو گئے ہیں من و سلوہ کھا کر۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اس طرح کی غذا ملنی چاہیے جو کہ زمین اگاتی ہے، زمین کی سبزیاں، ککڑیاں، لہسن اور پیاز وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ کیا تم لینا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز جو کہ ادنا ہے اس کے مقابلے میں جو کہ خیر ہے، بہتر ہے، عمدہ ہے، یعنی تم عمدہ غذا، بہتر غذا کے مقابلے میں یہ زمینی غذا کو تم ترجیح دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے تم کو پرووائڈ کر دیا، تم کو فراہم کر دیا ہے، اور تم اس کی جگہ اور اس کے بدلے میں یہ ادنا غذا لینا چاہتے ہو، ادنا غذا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ مصر، تو پھر جاؤ کسی مصر میں ہی جا رہا ہو، کسی مصر میں جا کے آباد ہو جاؤ، یعنی یہ بیان کیا کہ جاؤ پھر مصر کی طرح کے غلامی اختیار کرو، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو غلام بنایا تھا، تو جاؤ پھر تم بھی اسی طرح سے غلامی اختیار کرو، تم کو یہ چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ یعنی تم کو آزادی راہ سے نہیں آ رہی، تم آزادی کی نعمت کو اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، اور تم یہ چھوٹے چھوٹے زبان کے چٹخارے اور یہ ان غذاؤں کے پیچھے پڑ گئے، تم اس کی تمنا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس عظیم منصب پر فائز کیا تھا، تم اس کو بھولتے چلے جا رہے ہو، اور تم یہ دنیاوی چیزیں یہ تمہارا مطلوب و مقصود بنتی جا رہی ہے، تو جب پھر دوبارہ اسی طرح کی غلامی اختیار کرو اور فرعون کی غلامی کے شکنجے میں جکڑ جاؤ، تو تم کو اس طرح کی غلامی ملتی رہے گی۔ تو ان بطور مصر تو جاؤ کسی مصر میں ہی جا رہے ہو، ان لکم ما سألتم، وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم نے مانگا ہے، جو تم نے سوال کیا ہے، وہاں تم کو مل جائے گا۔ تو یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے، اسی طریقے سے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طلب کرتے رہے، دنیا پرستی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ وہ عظیم منصب جو اللہ تعالیٰ نے جس پر ہم کو فائز کیا تھا، اس منصب کو یہ بھول گئے، اس منصب کے حق ادا کرنے کے بجائے یہ پیاز، ککڑی اور لہسن، ان سب چیزوں کی وہ تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہیں من و سلوہ کو چھوڑ کر۔
تو اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا اور یہ ایسے ہی حرکتیں کرتے رہے. تو پھر ہوا یہ کہ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت بھی اور محتاجی بھی اور مسکنت بھی سزا کے طور پر. اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وہ اللہ کا غضب کما کے لے کے آئے. یعنی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم منصب پر ان کو فائز کیا تھا، اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے، لیکن وہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی اس حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہی لے کر وہ لوٹے. اور ان پر بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ذلت، مسکنت اور محتاجی کو تھوپ دیا اور وہ ذلیل اور محتاج ہو کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے اس قوم کے لیے کہ جو قوم اپنے فرائض و منصبی کو بھول جاتی ہے. یعنی آگے ہم اس بات کو پڑھیں گے کہ اب یہ فرائض و منصبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو عطا کر دیا، یعنی موجودہ امت مسلمہ کو عطا کر دیا. وہ بھی اپنے اس فرائض و منصبی کو بھول گئی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی اسی طرح سے ذلت، مسکنت اور محتاجی کا شکار ہے اس پوری دنیا میں. وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اصل مصداق اس دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمان امت ہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی وہی حرکت کی جو کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا تھا. انہوں نے بھی اپنے منصب کو ہرگز نہیں پہچانا، انہوں نے بھی وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو ان کو دی گئی تھی اس کا یہ حق ادا نہیں کر سکے. دنیا کی یہ چیزیں ان کی مطلوب و مقصود بنتی چلی گئی اور دنیا پرستی ہوتے چلے گئے، ان پر بھی ذلت اور مسکنت اور محتاجی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کما کے لے کے آئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے تھے. کتاب جو ان کو دی گئی، تورات جو ان کو دی گئی، اس پر یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبی کو ناحق قتل کرتے تھے، اللہ کے نبی کے قتل کے بھرپائے ہو جاتے تھے. یعنی یہ ان کا بڑا جرم تھا کہ ایک تو جو آیات دی گئی ہیں، جو کتاب دی جا رہی ہے، جو تورات دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام دیا جا رہا ہے اس کو یہ پس پوش ڈال دیتے تھے. اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی اور اپنی من گھڑت اور اپنی من پسند دین جو انہوں نے بنا لیا تھا اسی کو وہ دین سمجھتے تھے. اور دوسرے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی گزرتے ہیں، جو حق لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آتے ہیں، ان کے وہ قتل کے در پہ ہو جاتے تھے. دیکھا جائے تو مسلمان بھی آج اسی جرم کا شکار ہے. یعنی ان پر بھی اسی طرح سے ذلت اور مسکنت جو تھوپ دی گئی، تو در حقیقت ان کا بھی اصل قصور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پس پوش ڈال دیا. دین کا مرکز و محور اور ماخذ اس قرآن حکیم کو نہیں سمجھتے، نہ تو اس کو پڑھتے ہیں، نہ تو اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، نہ اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کی دعوت کو دوسروں تک وہ عام کرتے ہیں. بلکہ دین کا اپنا پسندیدہ، اپنا من گھڑت تصور انہوں نے بنا لیا ہے اور اسی کو وہ اصل دین سمجھتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نہ تو قرآن سے ہے نہ تو کوئی سنت سے ہے. گویا کہ وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اور جس طرح سے وہ اس وقت کے نبی کو قتل کیا کرتے تھے، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ مجددین امت کو یہ امت قتل کرنے پر کے برپے ہو گئی. وہ جو دین کے بڑے بڑے مجدد گزرے ہیں ان کو انہوں نے سزائیں دی، ان کو انہوں نے ٹارچر پہنچایا اور ان کے قتل کرنے کے لیے برپے ہو جاتے ہیں. جو بھی حق لے کر آتا ہے، جو بھی صحیح بات لے کر آتا ہے، جو کہ دین کا صحیح تصور اور صحیح کانسیپٹ لے کر آتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو غور سے سنے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی بات کا جائزہ لیں، وہ اس کو بدل کر دینے کے درپے ہو جاتے ہیں، وہ اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، اس پر طرح طرح کے الزامات لگانے کے وہ درپے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات کو نہ سنیں. یعنی وہی حرکت، وہی معاملہ جو کہ بنی اسرائیل کرتے رہے ہیں، اس وہی معاملہ آج دیکھا جائے تو یہ امت مسلمہ جن کو اب اس فرض منصبی کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ یہی حرکت کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے بھی یہ مستحق ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور محتاجی بھی ان کو مسلط کر دی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب اس لیے ان سے ہوا کہ یہ سب میں نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی نافرمانی کرتے اور در حقیقت حد سے گزر جاتے ہیں، حدود کو کراس کر دینے والے یہ لوگ ہیں. تو یہ ان کے کرتوت ہے، یہ ان کا معاملہ تھا. اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ. سورہ مائدہ میں یہ الفاظ ہم پڑھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور ہم اس کے انتہائی محبوب ہیں.
اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. جہنم میں ہم تو نہیں جائیں گے. آگے اسی سلسلہ بیان میں بھی یہ آئے گا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر یہ کہ گنتی کے چند دن. بس یہ گنتی کے چند دن ہے کہ جو کہ ہم شاید آگ میں ڈالے جائیں، ورنہ جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے. لہٰذا وہ غلط فہمی ان کو تھی کہ جس کے بنا پر وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا ایک بے لاگ قانون بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے. جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کامیاب ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا اس اگلی آیت میں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور وہ جو کہ یہودی ہوئے، وہ نصارا جو کہ نصرانی ہوئے، وہ صابئین اور وہ جو کہ صابی ہیں. چار قوموں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا. ایک تو اہل ایمان جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اور دوسرے یہودی چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے وہ پھر یہودی کے نام سے مشہور ہوئے. تیسرے نصرانی، یعنی جو کہ ابھی اس دور میں عیسائی کے نام سے زیادہ مشہور ہے، لیکن اصلاً جو ہے ان کا نام قرآن حکیم میں بھی نصرانی بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی اپنی کتاب میں بھی ان کا نام جو ہے وہ یہی نصارہ ہے. اور چوتھی قوم کا تذکرہ کیا گیا صابی. اس قوم کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں ایک معروف تھا، کوئی مذہبی گروہ تھا، اور غالباً یہ بھی کوئی اہل کتاب کا گروہ تھا. یہ بھی کوئی ایسا ہی گروہ تھا کہ جو کہ حق پر قائم تھا، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے دین حق کو مسخ کر دیا تھا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے بھی، انہوں نے بھی اس دین حق کو مسخ کر دیا. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی ماننے والے یہ دین حق کا ہی ایک گروہ تھا جس نے اپنی دین کی تعلیمات کو بگاڑ دیا تھا. یہ زبور کی تلاوت کرنے والے لوگ تھے، زبور کو یہ پڑھتے تھے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عراق میں ابھی بھی ان کا کچھ گروہ پایا جاتا ہے جو کہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. صادق کے ماننے ویسے تو ہوتے ہیں تنہی ہونے کے. اسی وجہ سے یہ بات بھی مشہور معروف ہے کہ ان کے یہاں ستارہ شناسی کا علم اور علم نجوم ان کے زمانے میں بہت عروج پر تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چار قوموں کا تذکرہ کر کے اس بات کو بیان کیا کہ جو لوگ خواہ اہل ایمان ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ نصرانی ہو، خواہ صابی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، وہ عمل صالحا، اور عمل کرتا ہے صالح نیک اچھا عمل کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے وہ دوچار ہوں گے. یہ اصل میں تعبیر ہے جنت کے لیے کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا بلا قانون بیان کر دیا کہ تم نہ سمجھو کہ تم خاص کسی گروہ میں شامل ہوگے تو بس صرف اسی گروہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، باقی سارے کے سارے گروہ جو ہیں وہ اہل جہنم ہے. جیسے کہ یہودی اس دور میں سمجھتے تھے کہ صرف ہمارا ہی گروہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصول لگا بیان کر دیا کہ ہرگز نہیں. جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے پر ایمان رکھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک وقت آئے گا کہ کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس حساب کتاب پر وہ ایمان رکھتا ہے اور اپنی زندگی عمل صالح پر گزارتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر کامیابی کی کا اصل معیار اور اصل بنیاد عمل صالح ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں وہ کامیاب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان کر دیا، اور یہ اصول اصل میں مثبت طور پر بیان کیا گیا، مثبت باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو بھی خواہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو وہ اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، عمل صالح کی روش اختیار کرے، وہ آخرت میں کامیاب ہے. یہاں پر منفی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی منفی عمل کا کسی منفی باتوں کا وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی سزا بھی پائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ منفی بات اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی چلا جائے. مثلا یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ شرک بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ تو فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں اس کے سوا کوئی بھی گناہ ہوگا تو اس کو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی شرک کرے گا، یہ تین کام بھی کر رہا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کی روش بھی اختیار کر رہا ہے، لیکن کوئی شرک بھی کر دے تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. قرآن کی بیان کرتا ہے کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی ابدی اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے. یعنی ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو قتل کر دے. اسی طریقے سے کوئی رسول کی دعوت کسی شخص کے پاس آئے، کوئی کسی رسول کا پیغام کسی شخص کے پاس آئے
وہ پہچان بھی لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پہچان لینے کے بعد جان بوجھ کر اس کا انکار کر دے، تو در حقیقت یہ بھی ایک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی ہو سکتا ہے جہنم نصیب فرمائے۔ تو رسول کا انکار کرنا یہ بھی اصل میں ایک بڑا جرم ہے۔ یہ بجائے کہ ایمان بس حالت کا بھی یہاں پر تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں پر صرف مثبت ایمان اور مثبت باتوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، منفی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ منفی چیزیں بھی اگر اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گی تو در حقیقت وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یعنی ایک مثبت قانون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سورہ مائدہ میں اس آیت کو تقریباً بینی انہیں الفاظ میں ذرا سے ایک لفظی فرق کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا۔ اور قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن حکیم میں اہم مقامات کم سے کم 2 مرتبہ ضرور بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو کہ اہل ایمان ہیں اور وہ جو کہ یہودی ہوئے، وہ صابرون اور وہ جو کہ صحابی ہوئے، والنصارى اور وہ جو کہ نصرانی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ تو پھر اس کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا رواں ترجمہ چند محذوفات کے ساتھ کچھ یوں ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصری میں جا رہو، یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیاتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ اس سے مطلب ہے کہ جزا سزا کا اصول بالکل بے علاج ہے، لہذا یقین جانو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صحابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم وہاں کھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔